اس ویڈیو میں ہم لوگ جگر مراد آبادی کے حوالے سے اہم سوال و جواب پہ بات کریں گے کہ جگر مراد آبادی کی حیات و خدمات اور ان کی تصانیف وغیرہ کے بارے میں۔ جگر مراد آبادی کا جو نام ہے علی سکندر تھا اور تخلص جگر استعمال کرتے تھے۔ جگر مراد آبادی کی پیدائش 1890 عیسوی میں مراد آباد میں ہوئی تھی۔ جگر مراد آبادی کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ تو 1890 عیسوی میں ہوئی۔ جگر مراد آبادی کا انتقال کب ہوا اور کہاں ہوا؟ 1960 عیسوی میں گونڈہ میں ہوا۔ جگر مراد آبادی کا انتقال 1960 عیسوی میں گونڈہ میں ہوا۔ جگر کے مورث اعلیٰ مولوی محمد سمیع شاہ جہاں کے استاد تھے۔ جگر مراد آبادی کے مورث اعلیٰ مولوی محمد سمیع شاہ جہاں کے استاد تھے۔ جگر کے والد علی نظر صاحب دیوان شاعر تھے۔ جگر کے جو والد تھے وہ بھی ایک شاعر تھے اور ان کا اپنا دیوان بھی تھا، تو صاحب دیوان شاعر تھے۔ جگر مراد آبادی نے 14 سال کی عمر میں شاعری شروع کی اور جگر تخلص کیا تھا۔ 14 سال کے جب تھے جگر مراد آبادی تو انہوں نے شاعری کرنا شروع کر دیا تھا اور جبھی سے انہوں نے جگر تخلص استعمال کرنا شروع کیا تھا۔ جگر نے شروع میں والد سے اصلاح لی، بعد میں داغ اور منشی امیر اللہ تسلیم کو استاد بنایا۔ چونکہ ان کے والد بھی شعر و شاعری کرتے تھے اور ان کا اپنا دیوان تھا، اسی لیے جگر مراد آبادی نے ابتدائی دور میں اپنے والد سے اصلاح سخن لی تھی، پھر بعد میں وہ داغ دہلوی اور منشی امیر اللہ تسلیم کو اپنا استاد بنایا تھا، ان سے اصلاح سخن لیتے تھے۔ جگر نے 12-13 سال کی عمر سے شراب پینا شروع کی تھی اور اصغر گونڈوی کے سمجھانے پر مے نوشی ترک کر دی تھی۔ جگر مراد آبادی کو ایک بری لت لگ گئی تھی شراب نوشی کی جب وہ 13 سال کے تھے، جبھی اتنی چھوٹی عمر سے۔ پھر اصغر گونڈوی سے جب ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے انہیں سمجھایا اور ان کے سمجھانے پر انہوں نے مے نوشی یعنی شراب پینا چھوڑ دیا تھا۔ جگر نے 3 شادیاں کی تھی۔ اصغر گونڈوی کے انتقال کے بعد جگر نے اصغر کی بیوی سے شادی کر لی تھی۔ اصغر گونڈوی جو تھے اور جگر مراد آبادی یہ دونوں آپس میں ساڑو بھائی بھی تھے، یعنی کہ ان دونوں کی جو وائف تھی، بیوی تھی، وہ آپس میں بہنیں تھیں۔ اور جب اصغر گونڈوی کا انتقال ہو گیا تھا تو جگر مراد آبادی نے اصغر گونڈوی کی بیوی سے اپنی سالی سے شادی کر لی تھی۔ جگر نے احباب کی خوشنودی اور تفنن طبع کے لیے دارالکہلہ قائم کی تھی۔ جگر مراد آبادی نے دارالکہلہ قائم کیا تھا اپنے دوستوں احبابوں کے لیے۔ جگر کی زندگی میں ہی ان کی موت کی خبر 2 مرتبہ اڑی، پہلی مرتبہ 1935 عیسوی میں اور دوسری مرتبہ 1958 عیسوی میں۔ جگر مراد آبادی کی زندگی میں ہی ان کی موت کی افواہ پھیل گئی تھی 2 مرتبہ، ایک مرتبہ تو 1935 عیسوی میں اور دوسری مرتبہ 1958 عیسوی میں، لیکن ان کا انتقال ہوا ہے 1960 عیسوی میں۔ 20ویں صدی میں غزل کے ستون میں جگر کا نام آتا ہے، فانی، حسرت، اصغر اور جگر۔ 20ویں صدی میں جو غزل و شعراء کے اہم ستون مانے جاتے تھے ان میں ایک نام جگر مراد آبادی کا بھی ہے، اور وہ 4 ستون میں کے نام جو ہیں وہ یہ ہیں: فانی بدایونی، حسرت موہانی، اصغر گونڈوی اور جگر مراد آبادی۔ آل احمد سرور سے جگر کی خاص دوستی تھی۔ جگر کے کارنامے، ان کی تصانیف وغیرہ۔ جگر کے کلام 3 مجموعوں کی شکل میں شائع ہوا۔ پہلا مجموعہ داغ جگر 1922 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ دوسرا مجموعہ کلام ان کا ہے شعلہ طور 1932 عیسوی میں، پہلے مجموعے کے 10 سال کے بعد 32 عیسوی میں شائع ہوا، اور تیسرا مجموعہ آتش گل 1958 عیسوی میں، ان کے انتقال سے 2 سال پہلے شائع ہوا تھا۔ ان کا جگر کا جو کلام ہے وہ 3 مجموعوں کی شکل میں شائع ہوا۔ پہلا مجموعہ داغ جگر 1922 عیسوی میں، پھر دوسرا مجموعہ اس پہلے مجموعے کے 10 سال کے بعد شعلہ طور کے نام سے 1932 عیسوی میں شائع ہوا، اور تیسرا مجموعہ آتش گل 1958 عیسوی میں شائع ہوا، ان کے انتقال سے 2 سال پہلے۔ یاد جگر محمد اسلام کا مرتب کردہ وہ مجموعہ ہے جس میں جگر کا وہ کلام موجود ہے جسے تینوں مجموعوں میں شامل نہیں کیا گیا تھا۔ جگر مراد آبادی کے جو کلام کے جو 3 مجموعے ہیں، آتش گل، داغ جگر، شعلہ طور اور آتش گل، ان تینوں کے علاوہ ان تینوں میں جو کلام ان کا شائع نہیں ہوا تھا اس کو محمد اسلام نے مرتب کر کے یاد جگر کے نام سے شائع کیا تھا۔ جگر کا آخری مجموعہ آتش گل کے انجمن ترقی اردو ہند کے 1958 کے ایڈیشن پر جگر مراد آبادی کو ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ کا ساہتیہ اکیڈمی کا 5000 کا انعام 1959 عیسوی میں ملا تھا۔ ان کا جو آخری مجموعہ کلام ہے آتش گل،
اس پہ ان کو جو ہے 5000 ساہتیہ اکیڈمی کی طرف سے 5000 کا انعام ملا تھا 1959 میں۔ جگر اپنے زمانے کے پہلے اردو شاعر تھے جنہیں پدم بھوشن کا خطاب ملا تھا۔ جگر مراد آبادی کو اپنے وقت کے پہلے اردو شاعر تھے جنہیں پدم بھوشن کا خطاب ملا۔ ان کے اقوال ہیں، وہ جگر ان کے حوالے سے کچھ اقوال ہیں۔ وہ یعنی جگر آج کل کے مشہور فلم ایکٹر کی طرح تھے کہ جہاں جاتے تھے اپنے ساتھ جم غفیر لے جاتے، اور یہی ان کا سب سے بڑا اعزاز تھا۔ یہ قول ہے علی سردار جعفری کا۔ علی سردار جعفری جگر مراد آبادی کے تعلق سے کہتے ہیں کہ وہ یعنی جگر آج کل کے مشہور فلم ایکٹر کی طرح تھے کہ جہاں جاتے تھے اپنے ساتھ جم غفیر لے جاتے، اور یہی ان کا سب سے بڑا اعزاز تھا۔ دوسرا قول ہے غزل اگر اردو کی آبرو ہے تو جگر بلا شبہ غزل کی آبرو ہے۔ یہ سعادت علی صدیقی کا قول ہے۔ سعادت علی صدیقی جگر مراد آبادی کے تعلق سے کہتے ہیں کہ غزل اگر اردو کی آبرو ہے تو جگر بلا شبہ غزل کی آبرو ہیں۔